بلوچستان کے بارے میں 8 خفیہ حقائق 8 unknown facts about بلوچستان۔ دوستو اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 45% رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے، جو کہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صوبہ اتنا بڑا ہے کہ جرمنی اور ناروے جیسے ملک بھی اس سے چھوٹے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پاکستان کا سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے، جس کی کل آبادی 1,70,00,000 کے قریب ہے، یعنی کہ یہاں پر ہر اسکوائر کلومیٹر پر تقریباً 35 لوگ رہتے ہیں۔ یہ صوبہ قدرتی وسائل سے بھرا پڑا ہے، جہاں پر تیل، کوئلہ اور نمک کے ذخائر موجود ہیں۔ لیکن یہ صوبہ کیا ہمیں پاکستان سے اب تک امن قائم کیوں نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں ہمیں لوگوں کے بے جا قتل اور دہشت گردیوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو اتنی زیادہ وسیع رقبے اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی آج تک یہاں امن قائم کیوں نہیں ہو سکا، یہ تمام حقائق جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو صوبہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں پر قدرتی وسائل بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اس صوبے کے اندر کاپر، گولڈ اور قدرتی گیس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ خاص طور پر ریکارڈنگ کے علاقے میں 5.9 ملین میٹل، 41.5 ملین اونس آف گولڈ اور 25.4 ملین ٹن کاپر کے ذخائر صرف اس ایک علاقے کے اندر موجود ہیں۔ دوستو یہاں پر سوئی کے مقام پر نکلنے والے گیس پورے پاکستان کے اندر 45% حصے کو گیس فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے دوسرے قدرتی وسائل سے مالا مال ملکوں کی طرح یہاں پر بھی حالات اکثر خراب ہی رہتے ہیں۔ بلوچستان کی عربین سی کے ساتھ موجودگی اور گوادر پورٹ، جو کہ سی پیک کا حصہ ہے، دنیا کی سب سے بہترین لوکیشن والی پورٹ ہے، جو کہ تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو بلوچستان کا 770 کلومیٹر کا حصہ بحیرہ عرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سمندر کے ساتھ جڑی ہوئی اس کی خوبصورتی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کے اندر کئی خوبصورت آئی لینڈ بھی شامل ہیں۔ دوستو 1998 کے اندر پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ بھی اس صحرا کے اندر دھماکہ کر کے مکمل کیا تھا۔ اپنی یونیک لوکیشن کی وجہ سے پاکستانی آرمی اسے ٹریننگ کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ دوستو بلوچستان میں بلوچ، پشتون اور ہزارہ قبیلے صدیوں سے آباد ہیں، جو کہ یہاں کے آبائی باشندے بھی کہلاتے ہیں۔ انگور، انار اور سیب کے علاوہ یہ صوبہ ہر سال 2,25,000 ٹن تو صرف کھجور پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان کے اندر جہاں سبی اور تربت کے اندر 50 ڈگری کی گرمی پڑتی ہے، تو وہیں پر اس کے صوبے کے اندر نارتھ پہاڑی علاقوں کے اندر -10 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ دوستو بلوچستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، اتنی پرانی کہ یہ 7000 قبل مسیح سے ملتی ہے، جو کہ آج مہر گڑھ کے نام سے موجود ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی، احساس مرومی اور نسلی تعصب ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈیولپمنٹ، تعلیم اور گورننس کے نام پر یہ لوگ پاکستان سے کئی دہائیاں پیچھے ہیں اور دن بدن بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس صوبے میں لوگوں کا قتل عام، نسل پرستی اور بغاوت عروج پر ہے۔ دوستو آج بلوچی فری بلوچستان کے بینر اٹھائے نظر آتے ہیں اور اسلحہ اٹھا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج بھی ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران اسے امن طریقے سے مٹانے کے بجائے اسے طاقت کے زور پر کچلنا چاہتے ہیں۔ دوستو بلوچستان کے یہ مسائل آج سے کچھ دن پہلے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کے پیچھے احساس مرومی کی ایک مکمل تاریخ اور لمبے ٹائم کے اختلافات ہیں، جن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو بلوچستان اور پاکستان سے اس کے الحاق کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو تقسیم سے پہلے بلوچستان کئی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں تقسیم تھا، جس کے اندر سب سے اہم اور مشہور ریاست کلات تھی۔ پاکستان میں شمولیت سے پہلے اس علاقے کا نام کلات تھا، جو کہ انتہائی امیر ریاست تھی۔ قائد اعظم نے 1945 اور 48 کے اندر جب اس علاقے کا وزٹ کیا تو ان کے شاندار استقبال کیا گیا اور یہاں کے بلوچ لوگوں نے دل کھول کر جناح کا ساتھ بھی دیا، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے نیک مقصد اور ان کی ایک الگ ریاست کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا ہر صورت ساتھ دینا ضروری ہے۔ نواب کلات نے 1945 میں جناح کے دورے کے دوران، جو کہ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کیا تھا، جناح کو جیمز کے اندر تول دیا اور فاطمہ جناح کو ایک بیش قیمتی نیکلس تحفے میں دیا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ہر طرح کے تعاون کے وعدے کیے تھے۔ دوستو 1947 میں جب تمام ریاستوں کو برٹش راج سے آزاد کیا گیا تو ریاست کلات بھی آزاد ہو گئی۔ پورے 70 دن تک آزاد رہنے کے بعد یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کر گئی اور اس شرط پر کہ یہ آزاد ریاست کے طور پر پاکستان کا حصہ ہوگی، مگر یہ اپنے تمام تر انتظامات کو خود چلائے گی۔ قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان کے پاس کرنسی چھاپنے کے لیے گولڈ ریزرو موجود نہیں تھے تو قائد اعظم کلات پہنچے اور نواب کلات سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں نواب کلات نے 1360 کلو گرام کا سونا پاکستان کو دیا تھا۔ 1947 میں جب نواب صاحب کراچی وزٹ کے لیے آتے ہیں تو بلوچ کمیونٹی ان کا بھرپور استقبال کرتی ہے، مگر کوئی سرکاری ادارہ یا منسٹر ان کو ریسیو کرنے نہیں آتے۔ اس کے بعد نواب کلات انسیکیور ہو کر فوری طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ساتھ برٹش سے آرمی اور فورسز مانگتے ہیں، جو کہ ان کو نہیں ملتی۔ دوستو آزاد بلوچستان کی تحریک کا آغاز 1948 کے اندر نواب کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر شروع ہو گیا تھا، جس کے جواب میں 26 مارچ 1948 کو پاکستانی آرمی بلوچ کوسٹل ایریاز اور تربت کے اندر داخل ہو کر بلوچستان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ بلوچستان کمیونٹی کے مطابق
मजबूरन खाना जंगी को रोकने के लिए नवाब कल्लात ने पाकिस्तान से इलाका मुआहदा तो कर लिया, मगर उन्होंने कभी इसे दिल से तस्लीम नहीं किया। 1948 के अंदर नवाब कल्लात के भाई प्रिंस करीम की सरबराही के अंदर होने वाली बगावत के अंदर इसके साथ 700 के करीब लोग थे जो कि मारे गए। इसके बाद 1958 के बाद नवाब कल्लात को बगावत और साजिश के इल्जाम के अंदर अरेस्ट किया गया, तो नवाब नरोज खान और उनके साथियों ने बगावत शुरू कर दी और ये एक नाराज होकर पहाड़ों पर चले गए। इसके बाद जनरल अयूब खान ने इनसे वादा किया कि अगर ये वापस आ जाएं तो इनकी डिमांड को सुना जाएगा और उनको पूरा भी किया जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। नवाब नरोज खान की वापसी के बाद इन पर गद्दारी के इल्जाम लगाए गए, उनको कैद में डालकर तरह तरह के तशद्दुद भी किए गए। 1962 के अंदर नवाब शेर मोहम्मद मरी ने एक नई तहरीक का आगाज किया जिसे बरारी मूवमेंट का नाम दिया गया। ये तहरीक भी 7 से 8 साल तक चलती रही और इसके बाद खत्म हो गई। 1971 के अंदर पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग हो गया, तो 1971 के अंदर नई हुकूमत के आने के बाद ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब हुकूमत कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी और इस तरह बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी आखिरकार दूर हो गई। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा फैसला करने और महरूमियों को दूर करने के लिए इनके मुताबिक इनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके अंदर दोनों तरफ हजारों लोगों की जानों के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों का आगाज हुआ और इसके बाद परवेज मुशर्रफ के आने के बाद हालात फिर खराब होना शुरू हो गए। 2005 के बाद ये हालात शिद्दत इख्तियार करते चले जाते हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस से उन्हीं इख्तलाफात की वजह से नवाब अकबर खान बूटी रियासत से तमाम ताल्लुकात खत्म करके पहाड़ों पर चले जाते हैं। परवेज मुशर्रफ इन पर बमबारी करवाते हैं जिससे ये वहाँ पर अपने साथियों समेत मारे जाते हैं और इसके बाद 30 धमाके PLA तंजीम की तरफ से किए जाते हैं जो कि आज तक जारी हैं। नवाब अकबर खान बूटी के मरने के बाद ये नफरत मजीद बढ़ गई और इस वजह से कुछ सालों बाद ये तहरीकें नाम बदल कर बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इनके घरों पर चेक पोस्टें बनाकर इनको अपने ही घर में गैर महफूज कर दिया गया और इन लोगों को नस्ल दर नस्ल जबरी गुमशुदगियों की सूरत में उठाया जा रहा है, जिनकी तादाद अब तक 8000 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन इसका हल जबरदस्ती की बजाय पॉलिटिकली मुमकिन है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।